الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کے سامنے اتنے سرنگون اور بے بس ہوتے ہیں کہ گویا وہ اسی نفس کے غلام ہیں اور اس نفس کی وہ بندگی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کے غلام. اب اللہ کا فرمانا کچھ اور ہو اور خواہشات نفسانی کچھ اور ہوں، اور انسان اللہ کے فرمان کو نظر انداز کر دے، نعوذ باللہ، اور جو دل میں بات آئی اس کو اہمیت دے اور اس پر چلے، تو یہ ہوتا ہے نفس پرست انسان. خدا پرستی چھوڑ کر نفس پرستی اختیار کرنے والا انسان. اور اس انسان کے لیے فرمایا کہ یہ چاہے جو بھی ہو اور جیسا بھی ہو، یہ آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے. اللہ اس کو اللہ نے رستے سے تو خیر گم کر دیا ہے، لیکن علی علم، اس حالت میں کہ اسے خود بھی پتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ گمراہی کا رستہ ہے. اور عموماً یہ بشری تاریخ کے پتھر کے دور سے لے کر آج تک عموماً جو رستہ اپنائے جاتے ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا رستہ چلنے میں زیادہ آسان، منزل میں زیادہ نزدیک، اور اپنے محل وقوع کے اعتبار میں کس حد تک محفوظ ہے. کوشش کرتا ہے انسان ہمیشہ اسی طرح کے رستوں پر چلنے. اب ایک آدمی اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ جس رستے پر میں جا رہا ہوں وہ ایک غیر واضح رستہ ہے، اور پتہ بھی ہے اس کو کہ وہاں جو میں جاتا ہوں میں اپنی منزل کو بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، اور مجھ پر مشکلات بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسے نقصانات ہوں جو ناقابل تلافی ہوں، پھر بھی وہ اسی رستے پر چلا جاتا ہے. حالانکہ انسان کو اس طرح کے سودا صرف اللہ کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا انسانیت کی منزل ہے. خیر. وختم علی سمعہ. اب ایسے آدمی جب چن کر گمراہی کو اپنائے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی قوت سماعت پر بہراپن کا مہر لگا دیتا ہے، اسے بہرا بنا دیتا ہے. وہ سنتا نہیں، چاہے جتنے بھی پکارو گم ہو جاؤ گے، واپس آ جاؤ، خطرناک رسے سنی انسنی کر دیتا ہے. وقلبہ، اور اسی طرح اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتا ہے اور یہ ہدایت قبول نہیں کر پاتا. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر ایک ایسا پردہ پڑتا ہے کہ اسے حق اور ہدایت اور سیدھا رستہ پر نظر نہیں آتا. وہ جہاں جا رہا ہے اسی رستے اسے اچھا لگتا ہے اور اسے وہی رستہ محفوظ معصوم لگتا ہے. تو فرماتے ہیں جب ایک آدمی اس حالت میں آ جائے کہ جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو گم کر دے، اس کو پتا ہو کہ میں گم ہوں، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگے، اس کے آنکھوں پر پردہ پڑے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. اب کون مائی کا لال اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اب اللہ رب العزت کے علاوہ وہ کون سے طاقتور انسان ہے، وہ کون
اثر انداز انسان ہے وہ کون ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو اور اسی گمراہی پر جمے ہوئے ہوتے ہو۔ تم لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بلال حبشی جس بات پر ڈٹ چکا ہے وہ اسے حق سمجھ رہا ہے، لیکن ابو لہب کی نصیب میں نہیں ہے، وہ اسے حق نہیں سمجھ رہا، اور حتیٰ کہ بہت سارے زمانوں کے بعد ایمان قبول کرنے والوں نے اس وقت تک کیا کیا ایسے کام کیے کہ جو در حقیقت بعد میں وہ پچھتاوے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں دیکھ رہے تھے، کفر پر جمے رہنا، جس طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس طرح کے دیگر بہت بڑے صنادید، یہ بعد میں ہمیشہ کڑے رہتے تھے کہ ہم نے کیا کیا اتنے عرصے، لیکن اللہ کی شان کے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں، دماغوں اور آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہی تاریکی پھیلانے والے اور تاریکی کو تحفظ فراہم کرنے والوں نے ہی تاریکی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور کافروں کو آخرت اور ایمان اور قبر اور قیامت، عذاب قبر اور میدان محشر اور پل صراط، جنت و جہنم کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا سب کچھ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں کی عیش و نوش ہے، یہاں کی وسائل، یہاں کی ضروریات، یہاں کی خوشگزرانیاں، یہاں کے مسائل سے اپنے آپ کو بچانا، خوشیاں حاصل کرنا اور پریشانیوں سے بھاگنا، یہی سب کچھ ہے۔ بس یہ ہے کہ نموت و نحیا، یہی بات ہے کہ ہم میں سے جس کی موت آ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے اسے زندگی نصیب ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ باقی ہمارا یہ مرنا، یہ فلان یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانے کی گردش ہے، ایام و لیالی کا آنا جانا ہے، اور اسی طرح ہم گٹتے ضعیف ہوتے ہوتے ایک دن مر جاتے ہیں، اور کوئی اس پر کوئی دوبارہ زندہ ہونا یا حساب و کتاب سے آمنا سامنا ہونا کوئی بات نہیں۔ اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے لیے حلال ہے، چاہے فراڈ ہو، ظلم ہو، دھوکہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، ہر وہ چیز جو ان کے لیے مفید ہو ذاتی طور پر اور خلق خدا کا اس میں بڑا غرق ہو یا پار ہو، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دنیا کماؤ، باقی باتیں بھول جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ انہم الا یظنون، یہ ان کی ایک محض گمان ہے، ایک ایسی گمان جس کی نہ کوئی گہرائی ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی ثبوت ہے۔ یہ ان کی ایسی بدنصیبی ہے کہ اس کے بلبوتے پر وہ اپنی دنیا کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں اور آخرت کی تباہی ان کا منتظر ہے، کیونکہ اس دنیا کو اللہ نے سرمایہ بنا دیا ہے آپ کے آخرت کے لیے۔ اس سرمایہ سے آپ نیکیاں لے کے جنت خرید سکتے ہیں اور برائیوں کا ارتکاب کر کے جہنم خرید سکتے ہیں، وہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی معروضات اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ